إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اللہ حکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم ڈرو اس اپنے رب سے تقوی اختیار کرو اس اپنے رب کا، خوف رکھو اس دن کا جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا اور کوئی بیٹا اپنے باپ کو کفایت نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور دھوکے باز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی بڑائی، تسبیح و تقدیس، عظمت اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے، جو اپنی ذات میں، صفات میں، افعال میں، حقوق میں اور عبادت میں وحدہ لا شریک ہے۔ تمام قسم کے جائز درود و سلام امام الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، آقا دو جہاں، ختم الرسل، فخر الرسل، مولا کل، دانائے سبل، ہادی کل، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر، دیگر انبیاء کے اوپر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب اور پیروکاروں کے اوپر۔
قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، کتاب مقدس میں بارہا اپنے بندوں کو مختلف چیزوں سے ڈرایا ہے، اور جس طرح کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو ڈراتا ہے یہ ڈر مجازی ہوتا ہے، جس طرح بڑا اپنے چھوٹے کو نصیحت کرتا ہے یہ نصیحت ایک عام دنیاوی نصیحت ہوتی ہے۔ جب وہ ڈرانے والا رب ہو اور جس سے ڈرایا جا رہا ہے وہ یوم آخرہ ہو، اور جو ڈر ہو وہ ڈر بھی حقیقی ہو، تو میرے خیال میں انسان کو اس ڈر کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ سورہ لقمان کی آخر سے پہلی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے۔ مجھے اس آیت کی تفسیر کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کی کچھ شرح کریں، اس آیت میں اللہ ہمیں کیا بیان فرما رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے عام ندا فرما رہے ہیں۔ وہ ندا ہر امت کے فرد کے لیے ہے، اور ہر امت کے فرد کے ساتھ ہر امت کے ہر فرد کے لیے ہے۔ اس ندا میں مخاطب بنی نوع انس ہے، آدم کی اولاد ہیں، ہم سب مخاطب ہیں۔ اللہ کریم، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے مخاطب ہیں، ہم اس کا مخاطب ہیں، ہم سے کلام فرما رہے ہیں۔ اے لوگوں، اتقوا ربکم، تقوی اختیار کرو، اپنے رب سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ اس آیت میں تقوی کا حکم ہے۔ قرآن میں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے قرآن کو، جگہ جگہ تقوی کا حکم ہے۔ تقوی کا کیا معنی ہے؟ تقوی کا معنی ہے رک جانا، بچ جانا، ڈر جانا، اپنے آپ کو گناہ سے روک لینا، اس چیز کا نام تقوی ہے۔ تقوی تو آپ نے نام بہت سنا ہوگا، تقوی کا معنی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوی تم ہر چیز کے بارے میں اختیار کرو۔ دوسرے مقام پہ فرمایا لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، ایمان والوں اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر بندہ یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کی کیا تیاری کی ہے، کیونکہ شیطان انسان کو تھپکیاں دیتا ہے، شیطان انسان کو تھاپڑے لگاتا ہے کہ ابھی جوانی ہے، ابھی بڑا وقت ہے، ابھی تو تمہارے بڑے اتنی عمر میں فوت ہوئے تھے، ابھی تم نے کافی دور اور زمانے دیکھنے ہیں۔ شیطان ان کو بھلاتا ہے، شیطان ان کو سمجھاتا ہے، شیطان ان کو پھسلاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، دشمن کی چالوں سے بچ کے رہنا۔ اللہ سبحانہ وتعالی جگہ جگہ قرآن کے اندر اس شیطان کی چالوں سے، لا تتبعوا خطوات الشیطان، اس کی چالوں سے ڈرا رہا ہے، بچا رہا ہے کہ لوگوں اس کی چالوں سے بچنا۔ یہ تمہیں گمراہ کرے گا، ڈائریکٹ نہیں کہے گا کہ تم برائی نہ کرو، ڈائریکٹ نہیں کہے گا تم گناہ نہ کرو، یا نیکی کی طرف آنے میں منع کرنے میں ڈائریکٹ نہیں کہے گا یار نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، اللہ کو یاد نہ کرو، اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر نہ کرو، ڈائریکٹ نہیں کہے گا۔ وہ تمہیں آ کے وسوسے ڈالے گا، وہ تمہیں آ کے بہکائے گا، وہ تمہیں آ کے دور کرے گا، وہ خیالات ڈالے گا، وہ شبہات ڈالے گا، وہ طرح طرح کے دل میں سوچیں فکریں لائے گا۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کہتا ہے یار واقعی یہ کام اہم ہے، یہ میں تو فضول ہی ایسی بس مسجدوں میں آ رہا ہوں، اللہ کو یاد کر رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، یہ تو عام سی بات ہے۔ یاد رکھیں ایک وقت آتا ہے کہ شیطان کا لقمہ یہ انسان بن جاتا ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ تمہیں تھاپڑے لگاتا ہے، تھپکیاں دیتا ہے، کہتا ہے ابھی بڑا وقت پڑا ہے، مت اس وقت کے انتظار میں رہنا، مت توبہ کی امید پر گناہوں میں لتھڑے لبڑے رہنا۔ فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، جس طرح ہر دن کل کے آنے کی امید ہوتی ہے، اسی طرح یقین کر لو کہ یوم آخرت بھی کل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ کریم ہمیں فرما رہے ہیں کل آنے والی ہے۔ جس طرح رات سو کے صبح ہوتی ہے، اس طرح یہ صرف دنیا کی راتیں ہیں، جو حقیقی معنوں میں کل ہے وہ کل ہی ہے، وہ کل آنے والی ہے۔ وہ ہر بندے نے، ہر انسان نے یوم یقوم الناس لرب العالمین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہر انسان نے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، فرمایا تم میں سے جو بھی انسان ہے، ہر انسان کے ساتھ قیامت کے دن کائنات کا رب خود کلام فرمائے گا، اللہ کلام کرے گا۔ اللہ دنیا میں نبیوں سے کلام فرماتا ہے، اللہ بذریعہ وحی کلام فرماتا ہے،
کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام فرمایا. لیکن یاد رکھیں ہم میں سے ہر شخص ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ ہر کسی سے سوال کرے گا، کلام کرے گا. لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا. اللہ ایک ایک چیز پوچھے گا، افعلت ہکذا وہکذا وہکذا، بندے تو نے یہ کیا ہے، یہ بھی گناہ کیا ہے، یہ بھی غلطی کی ہے. انسان کے پاس وہاں پر شرمندگی، ندامت اور خجولت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوگی. اس لیے اللہ نے پہلے فرما دیا اتقوا ربکم، اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، آخرت کی فکر کرو، اللہ سے ڈر جاؤ. تقوی کس چیز کا نام ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تقوی 4 چیزوں کا نام ہے. یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. تقوی 4 چیزوں کا نام ہے. پہلی چیز العمل بالتنزیل، اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب مقدس قرآن مجید، اس کی طرف سے اتری ہوئی، اس پر عمل کا نام تقوی ہے. پہلی چیز. دوسری چیز واستعداد لیوم الرحیل، آخرت کے دن کی تیاری کا نام تقوی ہے. یہ آیت اسی تقوی کا ذکر کر رہی ہے. اس آیت میں اسی تقوی کا ذکر ہے. اس آیت میں مراد وہی تقوی ہے. اتقوا ربکم واخشوا یوما، اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، اس دن کی فکر کر لو. فرمایا تیسرے نمبر پہ والقناعۃ بالقلیل، پہلے نمبر پہ العمل بالتنزیل واستعداد لیوم الرحیل والقناعۃ بالقلیل. فرمایا تیسرے نمبر پہ تھوڑے پر راضی ہو جانے کا نام تقوی ہے. بڑی بڑی امیدیں ہیں، بڑی بڑی امنگیں ہیں، بڑے بڑے ارادے ہیں، بڑے بڑے عزائم ہیں، بڑے بڑی سوچیں ہیں. فرمایا جتنا رب نے تمہیں دیا ہے، جتنا جس حال میں رکھا ہے، اس رب کی ہر عطا پر راضی ہو جاؤ، تمہیں اللہ تقوی عطا کر دے گا. یہ تقوی کی علامت ہے. یعنی انسان، فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنع بما آتاہ اللہ. صحیح مسلم میں حدیث ہے. فرمایا وہ بندہ کامیاب ہو گیا جو فرما بردار ہو گیا. فرمایا وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس کو اللہ نے جتنا دیا اس کو کافی سمجھ کے اپنے لیے اپنے رب کی رضا پر راضی ہو گیا. رب کی رضا کیا ہے؟ 100 دینا ہے، 1000 دینا ہے، 1,00,000 دینا ہے، رب کی رضا پر راضی رہو. اللہ جس کو جہاں رکھتا ہے، کل شیء عندہ بمقدار، ہر چیز اللہ کے ہاں ایک وقت مقررہ پر ہے. آپ کو کون سی چیز آج ملنی ہے، کون سی کل ملنی ہے، کون سی پرسوں ملنی ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے. اس کے بارے میں جلد بازی نہ کریں. دعائیں قبول کرنے میں اللہ فوراً ہماری دعائیں، ہم کہتے ہیں نا اللہ قبول نہیں کرتا، اللہ قبول کرتا ہے، اللہ سنتا ہے. یار بندے کو کوئی چیز بولے، مجھے یہ چیز کھلاؤ پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ، بندے کی سنتا ہے نہیں سنتا؟ وہ کائنات کا رب ہے، ہمیں اس نے پیدا کیا، وہ ہمارا خالق ہے، اس کی مخلوق ہے. ہم اس سے مانگیں گے اور رو کے مانگیں گے، ہاتھ اٹھا کے مانگیں گے، وہ خالی چھوڑ دے گا؟ وہ ضرور دے گا. لیکن ہر چیز عندہ بمقدار، کان امر اللہ قدرا مقدورا. فرمایا اللہ کا ہر معاملہ اس کی قدر کے مطابق ہوتا ہے. کس قدر آپ کو دے گا، کس قدر ملے گا، اور کس قدر میں دیا جائے گا اور کب دیا جائے گا، ہر چیز کل شیء عندہ بمقدار لکل اجل کتاب. ہر چیز کی اللہ نے ایک وقت مقررہ قائم کر دی ہے، اس وقت پہ ضرور آپ کو وہ چیز مل جائے گی. جلد بازی نہ کریں. اللہ دعا وہی دیتا تھا، قبول کر لیتا ہے یا لیٹ قبول کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی 4000 سال بعد دعا قبول ہوئی تھی. یہ حرم جو آباد ہے، حرم مکی، 4000 سال بعد وقت کے پیغمبر کی دعا، جد الانبیاء کی دعا قبول ہوئی ہے. کتنی دیر بعد؟ 4000 سال بعد. ہم کالے پڑ جاتے ہیں، ہم جلدی کرنے لگ جاتے ہیں کہ ساڑھی قبول نہیں ہوندی. اللہ کہہ رہا ہے میں ضرور قبول کرتا ہوں، لیکن بندے تیرے لیے اس ٹائم یہ بہتر نہیں ہے. تو لہٰذا انسان تقوی، اللہ سے ڈرتا رہے، آخرت کی فکر کرتا رہے، تھوڑے پر راضی رہے. اس چیز کا نام اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ. آیت کا اگلا ٹکڑا واخشوا یوما، اس دن سے ڈرو. یوما اللہ نے صرف یوم کا ہے، ٹھیک ہے، یوم نکرہ ہے، یعنی عام دن. مراد کیا ہے؟ اشارہ خاص کی طرف ہے. یوما، اس دن سے ڈر جاؤ جو آخرت کا دن ہے. اس دن کے اللہ نے قرآن میں مختلف نام ذکر کیے ہیں. کہیں اللہ نے اس دن کو یوم الواقعہ کہا ہے، کہیں اس دن کو یوم التناد کہا ہے، کہیں یوم الطلاق کہا ہے، کہیں یوم القارعہ کہا ہے، کہیں یوم الحاقہ کہا ہے، کہیں یوم الآصفہ کہا ہے، کہیں اس رب نے اس دن کو یوم الطامہ کہا ہے، کہیں یوم الصاخہ کہا ہے. یعنی مختلف جگہوں پہ مختلف انداز میں اللہ نے اس دن کو مختلف دنوں کے ساتھ یاد کیا ہے. اس کے مختلف دن کے اوصاف ذکر کیے ہیں.
تو یہاں پر اللہ نے نام ذکر نہیں کیا، نام باقی جگہوں پر ہے، یہاں پہ فرمایا وَخْشَوْا يَوْمًا، لوگوں اس دن سے ڈر جاؤ۔ آگے اس کی صفت بیان کی کہ وہ دن کیسا دن ہوگا، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، وہ دن ہوگا جس دن کوئی باپ بیٹے کے اور بیٹا اپنے باپ کے کام نہیں آ سکے گا۔ دنیا کے جب بیٹے کیا ہوتے ہیں، پتر دا کیس ہوئے پیو لڑتا ہے، پیو دا کیس ہوئے پتر لڑتا ہے، باپ کا مسئلہ بیٹے کا ہوتا ہے، بیٹے کا مسئلہ باپ کا ہوتا ہے، سب ایک ہوتے ہیں، یونٹی ہوتی ہے، ایک کنبہ قبیلہ ہوتا ہے، اکٹھے ہوتے ہیں۔ فرمایا وہ دن ایسا دن ہے، اس دن ہر بندہ اپنا آپ بچائے گا، ہر بندہ اپنی سوچے گا، ہر بندہ اپنی فکر کرے گا کہ میں بچا لیا جاؤں، میں روک دیا جاؤں۔ بلکہ ہم تو بہت دور کی بات، اگر کسی بیٹے کا باپ وقت کا پیغمبر بھی ہو تو یہ چیز اس کو بھی کام نہیں آتی۔ نوح علیہ السلام، اگر کسی بیوی کا خامد وقت کا پیغمبر ہو تو اس بیوی کو اپنے خامد کا ہونا، پیغمبر ہونا کام نہیں آتا۔ لوط علیہ السلام، اور اگر باپ نبی نہ ہو، بیٹا نبی ہو، لیکن باپ اس کا غیر مسلم ہو، ابراہیم علیہ السلام کے والد کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اس کے بیٹے کا نبی ہونا دنیا میں جب اس کے باپ کو کام نہیں آ رہا، یا باپ کا نبی ہونا نوح کے بیٹے کو کام نہیں آ رہا، تو فرمایا قیامت کے دن، یہ تو دنیا کی مثال ہے، قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کا بیٹا، ابراہیم علیہ السلام کے والد، فرمایا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا سورہ شعراء میں، اس دن کوئی کسی کا مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے۔ دو ہی چیزیں انسان کے دفاع کی دنیا میں بڑی، یا پیسے دے سرتے یا بیٹیاں دے سرتے، مال، کنبہ، قبیلہ، برادری، رشتہ داری، اپنے بھائی، بیٹے۔ اللہ نے نام لے کے ان چیزوں کا ذکر کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن ان میں سے کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ جب دنیا میں کام نہیں آ رہے، پیغمبروں کے بیٹے کام نہیں آ رہے، تو ہم کیا چیز ہے؟ بلکہ ایک جگہ پہ امام آخر الزماں پیغمبر علیہ السلام، وہ اپنی سگی اولاد کو، بیٹی کو فرما رہے ہیں، اے فاطمہ جو لینا ہے دنیا میں لے لو، دنیا میں تمہیں دے سکتا ہوں جو میرے بس میں ہے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تیرے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ یہ مشہور حدیثیں ہیں، یہ ساری آپ کو آتی ہیں، میں تذکیر کے لیے یہاں پہ ذکر کر رہا ہوں کہ بیٹا جو دنیا میں لینا ہے لے لو۔ تم یہ مت سمجھنا کہ میرے بابا امام الاولین والآخرین ہے، میرے بابا امام آخر الزماں ہے تو قیامت کے دن، حالانکہ بابا شافع محشر ہے، حالانکہ اپنے امتیوں کی سفارش کریں گے، اپنے کلمہ گو کے کلمہ پڑھنے والوں کی بابا سفارش کریں گے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، حضور نے فرمایا، بلکہ حضور دے روزے تے اتنے لکھی ہے حدیث، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، فرمایا میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے میری شفاعت ہوگی، یہ روزے پہ لکھی ہوئی ہے اور حدیث ہے۔ یہ بابا شافع محشر ہیں لیکن بیٹی کو فرما رہے ہیں، بیٹی میں تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ کیوں؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، جس کو رب کا حکم ہوگا پیغمبر بھی اسی کی سفارش کریں گے۔ ادھر اللہ کے حکم کے، ادھر ہم لوگ کے نبیڑے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر وہاں پہ کچھ نہیں ہونے والا۔ لا یشفعون الا لمن ارتضی، فرمایا جس پر رب راضی ہوگا صرف قیامت کے دن وہ سفارش کر پائے گا۔ میرے بھائیوں، اس دن کے بارے میں اللہ نے بتایا، یوماً، اس دن سے ڈر جاؤ۔ ایک صحابی آئے، آ کر سوال کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آ کر سوال کیا متی الساعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور قیامت کب آئے گی؟ آپ سرکار دو عالم علیہ السلام نے پوچھا ما اعددت لها، قیامت کا پوچھ رہے ہو، قیامت کی تیاری کیا ہے؟ کیا کیا قیامت کے لیے، قبر کے لیے تیار ہو؟ فرمایا تیاری تو کوئی نہیں، عمل تو خاص کوئی نہیں، لیکن ایک عمل ہے وہ مینوں پتہ بڑا تہاڈا بھی محبوب ہے، تہاڈے رب دا بھی محبوب ہے، ایک عمل ہے۔ فرمایا کون سا؟ فرمایا انی احب اللہ ورسولہ، فرمایا میں اللہ سبحانہ وتعالی سے اور اس کے محبوب سے محبت کرتا ہوں، جس سے میرا رب محبت کرتا ہے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، جس سے کائنات محبت کرتی ہے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اور جس سے رب سے کائنات محبت کرتی ہے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا خوش ہو جا، انت مع من احببت، فرمایا جس سے تو دنیا میں محبت کرتا ہے قیامت کے دن تیرا شمار اللہ انہی لوگوں کے ساتھ کر دے گا۔
قیامت کی تیاری، یوم لا یجزی والد عن ولدی واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی، فرمایا اس دن سے ڈر جاؤ جس دن نام لے کے اللہ نے ان دو رشتوں کا ذکر کیا۔ باپ بیٹے کا رشتہ دنیا میں بڑا مضبوط ہوتا ہے، باپ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے پتروں کو سٹینڈ کر کے جاتا ہے، پتروں کے لیے جائیدادیں وراثتیں بنا کے جاتا ہے، پتروں کی فکر ہوتی ہے کام کاروبار میں کہ یار میرے بعد میرے پتر کس سے بھیک نہ مانگے، میرے بعد میرے پتر کہیں در در کی ٹھوکریں نہ کھائیں، باپوں کو فکر ہوتی ہے نا یہاں پہ۔ اسی طرح بیٹوں کو بھی، نیک بخت جو ہوتے ہیں، نیک بیٹے جو ہوتے ہیں، ان کو اپنے بزرگ والدین کی فکر ہوتی ہے، وہ ان کے اچھی رہائش کا، اچھے کھانے کا، اچھے پینے کا، کمزور ناتواں جسم کا، ان کی صحت کا، ان کی بیماریوں کے حوالے سے مکمل کانشیس ہوتے ہیں، فکر کرتے ہیں یہ نیک بخت ہیں، نیک روحیں ہیں، نیک اولاد ہیں، نیک بچے ہیں، شرط ہے کہ جن کو نیک بنایا ہو۔ فرمایا دنیا میں تو یہ ساری قرابت داریاں کام آ جائیں گی، فرمایا قیامت کے دن یہ قرابت داری کام نہیں آئے گی۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا، 2 مرتبہ یہ آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا يَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسِهِ، فرمایا ڈر جاؤ اس دن سے، کسی جان کو کسی جان سے اس دن امان نہ ہوگی، کسی کو مأمون نہ سمجھا جائے گا، اور لا يقبل منها شفاعہ، ان سے شفاعت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈر جاؤ اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، ان سے ان کا بدلہ اور عوض اور عدل قائم نہ ہوگا، مطلب نہیں لیا جائے گا، کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور ان سے ان کی سفارش نہیں لی جائے گی۔ ایک جگہ پہ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، ان سے ان کا عدل نہیں لیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، قیامت کے دن ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، کچھ نہیں ہوگا، اللہ نے کلیئر بتا دیا۔ کیا ہوگا؟ انسان کے اپنے عمل ہوں گے جو قبر سے لے کے حشر تک انسان کی نجات کے ضامن ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف عمل ہے، وہاں کی کرنسی عمل ہے۔ دنیا میں کرنسی دے کے ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، ناممکن کو ممکن بنا لیتے ہیں، مستحیل کو مشکل کو آسان بنا لیتے ہیں، لیکن فرمایا وہاں کی کرنسی، اس دور کی، اس دن کی، اس زمانے کی کرنسی انسان کے عمل ہوں گے، عملوں کے لین دین ہوں گے۔ وہ حدیثیں مشہور ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن فرمایا اس دن سے ڈرو، اس دن سے بچو، اس کی ہیبت، اس کی تیاری کر لو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ قاضی فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے ایک بندے سے ان کی ملاقات ہوئی، لقی رجلا فسأل عنہ کم عمرک، سوال کیا اس سے کہ آپ کی عمر کتنی ہو گئی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ 60 سنہ، میری 60 سال عمر ہو گئی ہے۔ تو کہتے ہیں مبارک ہو آپ کی عمر 60 سال ہو گئی ہے، بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں لقد اعذر اللہ الی رجل، اللہ نے اس بندے پر حجت کو تمام کر دیا، عذر کوئی اس بندے پر نہیں چھوڑا، جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال کی عمر دے دی اس پر کوئی عذر باقی نہیں بچا، اب اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کچھ نہیں پیش کر سکتا۔ تو فرمایا آپ کی کتنی عمر ہے؟ کہا 60 سنہ، میری 60 سال عمر ہے۔ کہتے ہیں اگر تم 60 سال کی عبادت اور نیکیوں کو ایک طرف رکھو، تم کچھ لمحے کے لیے گناہ گار ہو جاؤ اور تمہارا اسی پر خاتمہ ہو جائے، 60 سال کی زندگی تمہاری برباد ہو جائے گی۔ اور اگر تمہاری زندگی گناہوں میں بھی گزری ہے، اللہ کی نافرمانی میں بھی گزری ہے، صرف تمہاری زندگی کا اینڈ اچھا ہو جائے، فرمایا یہ 2 یا 3 دن کی نیک زندگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 60 سال کے تمہیں عبادت کا ثواب عطا کر دے گا۔ انما الاعمال بالخواتیم، اللہ نے فیصلہ کیا سبحانہ و تعالی، اللہ کریم نے فیصلہ فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، انسان کا عملوں کا دار و مدار اس کے خاتمے کے اوپر ہے۔ خاتمہ چنگا ہو گیا تو انسان کے بخت وارے ہیں، نیارے ہیں، اور اگر خاتمہ اچھا نہ ہوا تو اللہ کے نبی پاک بھی اچھے خاتمے کی دعائیں کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ وقت بڑا سخت وقت ہوتا ہے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ اور توحید پہ فرمائے، اسلام پہ فرمائے۔ تو اللہ نے اس آیت میں فرمایا لوگوں ان 2 رشتوں کو میں ذکر کر رہا ہوں، یہ خاص 2 رشتے ہیں، ان سے لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن عربا، فرمایا آدم کے بیٹے کے قدم قیامت کے دن ایک رائی، ایک بال کے برابر بھی ہل نہیں سکیں گے، دانے کے برابر نہیں، آگے سرک نہیں سکیں گے، حرکت نہیں کر سکیں گے، حتیٰ کہ 4 چیزوں کا جواب دے۔ مشہور حدیث ہے، عن مالہ، عن علمہ، عن عملہ، عن جسدہ، عن جسمہ، فرمایا اپنے مال، جسم، اہل، اپنے حلم، اپنے عمل، اپنے علم، ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ مال کہاں سے لیا، کہاں خرچ کیا، مال کے 2 سوال ہوں گے۔ بلکہ ابن قیم رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان عملوں میں 2 خاص پوائنٹس ہیں۔
ان چار میں دو خاص ہیں، ماذا کنتم تعملون وماذا اجبتم المرسلین، تم دنیا میں کیا عمل کرتے رہے اور رسولوں کا تم نے کیا جواب دیا۔ پہلے کا تعلق اخلاص سے ہے، دوسرے کا تعلق اتباع سے ہے، حضور کی اتباع سے علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث کو انہوں نے مفہوماً ضمناً مختصراً یوں ذکر فرمایا کہ دو مین ہیں، اخلاص اور اتباع۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، فرمایا جن کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے ہم ان سے بھی پوچھیں گے، اور جن کو بنا کے بھیجا ہے ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے۔ یار جب رسولوں سے سوال ہوگا، میرے بھائیوں میں اور آپ کیا چیز ہے؟ میں آپ کیا چیز ہے؟ نام رشتوں کا لیا، بیٹا باپ کے کام نہیں، باپ بیٹے، بلکہ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم چاہے گا کہ کاش کہ میں فدیے کے طور پر اپنے بیٹے دے دوں، اللہ میری جان چھوڑ دے، پترا نو ویچن تے آ جائے گا، لیکن فرمایا نہیں، وصاحبتہ واخی، اپنی بیوی کو بیچنے پہ آ جائے گا، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو قربان کرنے پہ آ جائے گا، اپنے بھائیوں کو دینے پہ آ جائے گا، جن بھائیوں پہ دنیا میں انسان کو مان ہوتا ہے، بیٹوں پہ مان ہوتا ہے۔ کسی دے پتر پوتے نے کڑیاں زیادہ نے، کسی دے پتر کاٹنے کڑیاں زیادہ نے، کسی دے پتر زیادہ نے کڑیاں کاٹنے، یہ دنیا کے مان ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا جس کو چاہے پتر دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، اس کی عطا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ فرمایا یہ ہر چیز کو دینے پر آئے گا کہ میری جان بچا لی جائے، مجھے روک لیا جائے، وصاحبتی واخی وفصیلتہ التی تؤوی، اس کنبے قبیلے کو بھی دینے پہ آئے گا جس کنبے قبیلے کو شیلٹر سمجھتا تھا، جو کنبہ اس کو دنیا میں چودھری، شیخ، باٹ پترا، شیخ پترا، چودھریاں، لوہارا، مغلہ، اوانا، علویاں، فرمایا یہ دنیا میں جو اس کو سہارے دیتی تھی برادریاں، یہ برادریاں بیچنے پہ آ جائے گا۔ نام بڑے بڑے رشتوں کے لیے اللہ نے سورہ معارج کے اندر وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، وہ زمانے، وہ شیلٹر جو تم دنیا میں حاصل کرتے تھے، فرمایا سب بیچنے پہ آ جاؤ گے، دینے پہ آ جاؤ گے، میری جان چھوڑ جائے۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، بڑی بڑی نعمتوں کو ذکر کر کے فرمایا جو کچھ زمین میں ہے، جتنی چیزوں کا انسان مالک ہے، انسان آکھے گا اللہ میرے کول سب کچھ للہ ہے، اللہ مینوں معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا ثم ينجی، وہ چاہے گا کہ مجھے نجات دے دی جائے، مجھ سے سب کچھ زمین بھر کے لے لی جائے۔ کلا، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ آیتیں ہیں میرے بھائیوں جو روز آپ پڑھتے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا لظا، فرمایا وہ جہنم وہ شولوں والی ہے، نزاعۃ للشوا، وہ جسم کی چمڑیوں کو کھینچ لینے والی ہے، تدعو من ادبر وتولا، فرمایا جو منہ موڑے گا اس کو بھی پکڑ لے گی، جو آگے لگ کے بھاگے گا اس کو بھی پکڑ لے گی، اتنے نہیں کو بچ سکتا۔ دنیا میں تعلق، دنیا میں بیٹے، دنیا میں بیویاں، دنیا میں بھائی، کنبہ قبیلہ، آپ کے عہدے، آپ کے منصب، آپ کے ڈیزگنیشنز، آپ کا مال آپ کو دنیا میں حمایت کر لے گا، آپ کو بچا لے گا۔ فرمایا وہاں پر سب چیزوں کا نام لے کے سب کچھ بھی دے دو، تم وہاں پر نہیں بچ سکتے، وہ پکڑ لے گی۔ تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى، فرمایا یہ وہی مال تھا جس مال کو دنیا میں یہ جمع کرتا رہا، اور واوعى فاوعى، اس مال کو گن گن کے جپھے مار کے رکھتا رہا، کیش فلو کم نہ ہو جائے، فگر نہ ٹوٹ جائے، بینک بیلنس ڈاؤن نہ ہو جائے، یہ وہی مال تھا۔ فرمایا یہ وہاں پر فاوعى، اس کی بھی وہاں پہ درگت بن رہی ہوگی۔ آگے اللہ نے قرآن میں فرمایا فجمع فاوعى ان الانسان خلق هلوعا، انسان کی مثال، فرمایا انسان تو پیدا ہی جو ہے وہ ایسی حالت میں کیا گیا ہے کہ کسی چیز پر راضی نہیں ہوتا۔ اذا مسه الشر جزوعا، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے نا تو پیٹ اٹھتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو خیر ملتی ہے تو وہ روک کے رکھ لیتا ہے، مال آتا ہے، چیز ملتی ہے، اس کو روک لیتا ہے، منع کر لیتا ہے لوگوں سے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے نمازیوں کے، وہ نمازی اللہ سے ڈرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ اتنا لمبا اللہ نے ذکر کیا اس آیت کے بارے میں، اس کی تفصیل میں قرآن میں۔ وَاخْشَوْا يَوْمًا، اس دن سے ڈر جاؤ، لا يجزی والد عن ولدی، فرمایا اس دن کوئی باپ کسی بیٹے کے بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، یہ وہ دن ہے۔ یہ اس کی وضاحتیں دوسری آیتیں کر۔ سورہ عبس کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ عبس میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابی، یہاں پہ ماں کا بھی ذکر ہے، ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا،
وصاحبته وبنی، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ آگے فرمایا کہ انسان کچھ چہرے ایسے ہوں گے وہاں پر اس انسان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، چہرے روشن ہوں، کچھ چہرے سیاہی والے ہوں، کالے ہوں۔ اما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمۃ اللہ، جو چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمتوں کی وجہ سے ہوں گے، اور جو سیاہ ہوں گے وہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، لشکاریں مار رہے ہوں گے، شادماں ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، وہ شادماں ہوں گے، خوشیاں ٹپک رہی ہوں گی، نور چھلک رہے ہوں گے۔ اور ترہقھا غبرا، کچھ ایسے چہرے ہوں گے ان پہ سیاہی چھائی ہوگی، گرد و غبار ہوگا، مٹیوں مٹی ہوں گے، کالے کرتوت ہوں گے۔ فرمایا اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ بدبخت دنیا میں جو انکار کیا کرتے تھے، اللہ کو وقت نہیں دیتے تھے، اس کے گھروں کو وقت نہیں دیتے تھے، اور نافرمانی کے اندر اپنی زندگی گزارتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس آیت میں اللہ ہم سے خطاب فرما رہا ہے، اس دن سے ڈرو، اس دن کی تیاری کر لو۔ فکیف تتقون ان کفرتم، اگر تم انکاری ہو گئے تم اس دن کیسے بچو گے؟ وہ دن کیسا ہے؟ دو صفتیں ہیں اس کی، یوم یجعل الولدان شیبا، جس دن پیدا ہوتا بچہ بوڑھا ہو کے رہ جائے گا اس دن کی ہیبت کی وجہ سے۔ السماء منفطر بہ، دوسری صفت یوم کی، دوسری صفت السماء منفطر بہ، آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا۔ کان وعدہ مفعولا، اللہ کہہ رہا ہے قصے نہیں ہیں یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ افسانے نہیں ہیں، مفعولا، یہ اللہ کے وعدے پورے ہو کے رہیں گے۔ سانو شیطان نے بھول پائی ہے یار، بڑی زندگی ہے، بڑی عمر ہے، ہلے جوانی ہے، ہلے تو چٹے بھی نہیں آئے، کوئی نہیں، کر لیں گے، ویکھ لیں گے، بیاہ تو بعد دیکھ لیں گے۔ میرے بھائیوں، بچوں کو سمجھائیے، بتائیے، اللہ کے قریب کریے، دین کے قریب کریے، یہی اصل خزانہ ہے۔ دنیا امنگوں امیدوں کے تکمیل کا نام نہیں ہے، دنیا امنگوں امیدوں کی قربانی کا نام ہے۔ امنگوں کی تکمیل کہاں پہ ہوگی؟ جنتوں میں ہوگی، جس کے بارے میں، آخرت کے بارے میں حضور نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ زندگی تو اصل عیش و عشرت آخرت کی زندگی ہے، اللہ ہماری آخرت کو عیش و عشرت والا بنا دے، اللہ ہماری آخرت کو اچھا بنا دے، اللہ تعالی ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے بیماروں کو صحتیابی عطا فرما دے، ہمارے پریشان حال بھائیوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلف من إخوانه واقتفى أثرهم وسار على نهجه إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا۔ قابل احترام بزرگ اور بھائیوں، خطبہ جمعہ کا مختصر خلاصہ، ایک آیت مجھے دی گئی ہے کہ اس آیت کی آپ نے تفسیر کرنی ہے، تو اس کی میں تفسیر میں لگا ہوا تھا۔ تفسیر تو اس کی بہت لمبی ہے، کئی جمعات پر محیط ہو سکتی ہے، لیکن جو اہم سمجھا، ضروری سمجھا، میں نے اس کو قرآن سے، احادیث سے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ انسان کمزور ہے، انسان سہاروں کے سر جیتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن یہ سارے سہارے ٹوٹ جائیں گے، یہ سب سہارے ڈوب جائیں گے۔ سہارا ہوگا انسان کا عمل ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی، اور اس کی رحمت سے پیغمبروں کی شفاعت ہوگی۔ اللہ ہمیں اس کا مصداق بنا دے۔ تو اس آیت کو میں ذکر کر رہا تھا، پہلی لائنیں بھی شروع کی تھی، آگے کا ترجمہ اس طرح بتا دیتا ہوں، شرح مکمل نہیں ہو سکی، کبھی اللہ نے توفیق دی، زندگی دی تو آئندہ بیان کریں گے۔ آیت کا اگلا ٹکڑا فرمایا بے شک لوگوں اللہ کا وعدہ حق ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، آخرت کی تیاری کر لو۔ آگے اللہ نے فرمایا حالانکہ سانو یقین ہے اللہ دی گل سچی ہے، لیکن اللہ خود فرما رہا ہے لوگوں میری گل سچی ہے۔ دیکھیں اللہ کتنی یقین دہانی، ان وعد اللہ، اللہ کا وعدہ سچا ہے، حقہ ہے، پکا ہے، قیامت آنے والی ہے۔ مومنوں کے بارے میں وبالآخرۃ ھم یوقنون، مومن آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، قیامت آنی ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ فرمایا یہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں۔ کوہ صفا پہ جب چڑھے تھے تو چڑھنے کے بعد جب دعوت دی، اول خطاب کے اندر آپ نے فرمایا میں اوپر کھڑا ہوں، تم دامن کوہ صفا میں کھڑے ہو، میں اس طرف دیکھ رہا ہوں، تم نیچے ہو، تم نہیں دیکھ رہے۔ اگر میں کہوں کہ پیچھے دشمن ہے، یقین کرو گے؟ کہا بالکل کریں گے۔ تو یہی تعبیر دنیا اور آخرت کی ہے۔ فرمایا جو میرا رب مجھے دکھا بتا رہا ہے، میں دنیا میں کھڑا ہوں لیکن اللہ مجھے آخرت دکھا بتا رہا ہے۔ معراج بھی اللہ نے پھر کرائی اس کے بعد۔ فرمایا میں تمہیں آخرت کے بارے میں بتاتا ہوں کہ لوگوں اس دن کی فکر کر لو، اس کی تیاری کر لو۔ دنیا مختصر ہے، ھذا الیوم عمل وغدا حساب۔
آج کا دن عمل کا ہے، کل کا حساب کا ہے۔ انسان کل عمل کی فکر کرے گا، کوشش کرے گا، لیکن اس وقت کے پچھتائے کا کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، جب ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہوا تو پھر انسان کا پچھتاوا دھرا کا دھرا رہ جائے گی، ہر چیز دھری کی دھری رہ جائے گی۔ ان وعد اللہ حق، لوگوں اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات، دنیا کی چمک دمک، دنیا کی چہل پہل، دنیا کی کوٹھیاں، دنیا کے بنگلے، دنیا کی گاڑیاں، دنیا کے نور، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی بڑی بڑی مال کی نعمتیں، دنیا کے کھانے، دنیا کے انواع و اقسام کی نعمتیں تمہیں بھٹکا نہ دیں، گمراہ نہ کر دیں، دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ ایک دنیا دھوکے میں ڈالتی ہے اور دوسرا دھوکے باز دھوکے میں ڈالتا ہے۔ یہ آیت کا آخری ٹکڑا ہے، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کیونکہ شیطان بھی دھوکے باز ہے، وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قیامت کے دن بہترین اپنی رحمت کا سہارا عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اقرباء کے ساتھ ہمیں جنتوں میں اکٹھا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کے ساتھ جنت میں بلندی درجات عطا فرمائے۔ جن کے والدین جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، اللہ ہمارے والد صاحب کی مغفرت فرما دے۔ یہاں پہ بیٹھے جتنے لوگوں کے والد صاحب والدہ فوت ہو چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے، اللہ سب کو اہل توحید کو جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، ہر اہل توحید اہل ایمان کی مغفرت فرما دے، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے بہترین صدقہ جاریہ کا سبب بنا دے، اللہ ہمیں اپنے بہترین بڑوں کے لیے بہترین جانشین بنا دے، بہترین سلف کا بہترین خلف بنا دے۔ اللہ تعالی ہمارا شمار قیامت کے دن اتقیاء اصفیاء میں فرما دے، نیک لوگوں میں، ازکیاء لوگوں میں فرما دے۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پہ اور توحید پہ فرمائے۔ یہ قرآن کی اس آیت کو لے کے جو سمجھنے کی ہم نے تھوڑی کوشش کی، اللہ اس کوشش کو قبول فرما لے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں آخرت سے پہلے، قبر سے پہلے، موت سے پہلے اس کی فکر اور تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکیوں کی اتنی توفیق دے کہ حسرت باقی نہ رہے۔ اللہ خوب نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کبیرہ صغیرہ سارے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ ہمارے ایمان کی اصلاح فرمائے، اسلام کی اصلاح فرمائے، ایمان میں زیادتیاں عطا فرمائے، اللہ ایمان میں بلندیاں عطا فرمائے، ایمان کی اعلیٰ حالتوں میں اللہ زندہ رکھے اور اسی پر اللہ اپنے سے ملاقات کرائے۔ ایمان کی اعلیٰ حالتوں میں اللہ زندہ رکھے اور اسی پر اللہ اپنے سے ملاقات کرائے۔ اللہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کا، ہمارے اہل کا، ہمارے بہن بھائیوں کا والی و وارث ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمارے قبر کے آنے والے ہونے والے معاملات آسان فرمائے۔ جو ہمارے بڑے بزرگ قبروں میں جا چکے اللہ ان کے معاملات ابھی سے آسان فرمائے، آخرت تک آسان فرمائے۔ ان کی روحوں کو نبی کریم کا ساتھ جنتوں میں عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے بیماروں کو صحتیابی عطا فرمائے، پریشان حال بھائیوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ جو کمزور ہیں ان کی مدد فرمائے، امت کے کمزور مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائے، اللہ امت کے کمزور مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے، ہمارے بچوں بچیوں کی حفاظتیں فرمائے، ہر چڑھتے ابھرتے فتنوں سے اللہ ان کی حفاظتیں فرمائے۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عطا فرمائے، جو اولاد نرینہ کی دل میں خواہش رکھتے ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کو اولاد نرینہ درینہ صالحہ عطا فرما۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمارے بیٹوں کی بچوں کی اصلاح فرما، ان کو دین کا، اپنے محبوب کا اپنا خادم اور تابعدار بنا، ان کو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر المظلومين في كل مكان، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد الحرمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ باكستان وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا،
اللهم أنج مسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم أنج مسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.